فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وقت آنے پہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے اور اس کو قرض دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، ہم مدد کر دیے، اس کو پیسہ دے دیے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آسانی کرتا ہے. اور آپ نے سنا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا اس وقت تک اللہ ہماری مطل الغنی ظلم. اگر کوئی مالدار ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور عمدن پیسہ رکھتے ہوئے بھی، استطاعت رکھتے ہوئے بھی قرض واپس نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے. اور ظلم اسلام پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے قرض ادا کرنے میں سہولتیں پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ کے ساتھ آپسی معاملات کیسے ہونا چاہیے، اس کو کہیں سے صحیح کرنا چاہیے، اس کو کیسے سدھارنا چاہیے، وہ بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. انہی معاملات میں سے ایک اہم معاملہ ہے قرض. ہم اور آپ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی ضرورت پہ یا کسی نہ کسی مجبوری پہ قرض لینا پڑتا ہے، قرض دینا پڑتا ہے، قرض معاملہ کرنا پڑتا ہے، قرض تجارت کرنا پڑتا ہے. یہ ہماری زندگی کی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے. شریعت نے اس کے بڑے اچھے اصول اور بڑے اچھے آداب اور مسائل ہمیں بتائے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، جس کی وجہ سے غلط طریقے سے قرض لینا اور قرض دینے کے معاملات ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہیں. معزز حاضرین، قرض یہ ہماری زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ آیت قرض کے بارے میں ہے، تو انسان کی زندگی میں قرض کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کتنا ضروری ہے انسان کی زندگی میں قرض. دیکھیے، قرض لینا ویسے کوئی اچھا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں تشہد میں جو دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ گناہ سے اور قرض سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ قرض سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. انسان جب مقروض ہو جاتا ہے، قرض لے لیتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ منافق کی جو 4 نشانیاں ہیں اس میں سے یہ 2 اہم نشانیاں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولنا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا. آپ ماحول میں بھی دیکھتے ہوں گے جو لوگ قرض لیتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، وہ وعدہ کرتے ہیں، ایک ٹائم دیتے ہیں، لیکن وقت پہ قرض ادا نہیں کرتے، جھوٹ پہ جھوٹ اور بات پہ بات بدلتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اسی لیے میں اللہ سے بہت زیادہ پناہ قرض سے بہت زیادہ چاہتا ہوں. لیکن امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرض لینا جائز ہے وقت ضرورت. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرض لیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرعہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاع من شعیر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت ہوا، اس وقت آپ کے جو جنگ کا لباس تھا وہ ایک یہودی کے پاس آپ گروی رکھ کر 30 سیر جو کے بدلے میں اللہ کے رسول وہ جنگی لباس گروی رکھ کر قرض لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرضی معاملہ کرتے تھے. لیکن دیکھیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، واپس دینے کی نیت ہونی چاہیے. ٹھگنے کی نیت، دھوکہ دینے کی نیت
اور سامنے والے کو پریشان کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں کے مال قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ وہ بعد میں ادا کر دے گا، حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اعانہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، قرض ادا کرنے کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراہم کرتا ہے۔ ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه اللہ، لیکن جو آدمی قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ لوگوں کو ٹھکائے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرتا ہے، اس کو اللہ ضائع کرتا ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے قرض مانگتے ہیں، قرض لے کے پھر نظر نہیں آتے، قرض میں دھوکہ دے دیتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ زندگی میں وہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں، وہ کی ساری زندگی قرض لینے اور ٹھکانے میں چلی جاتی ہے۔ دراصل اللہ کے رسول نے کہا اللہ ان کو برباد کر دیتا ہے، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن اچھی نیت ہو لے سکتے ہیں، غلط بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو دوست رہتے تھے، ان دونوں دوستوں میں سے ایک ساتھی کو اپنے دوسرے ساتھی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ دینار یہ سونے کا کائن، سونے کا سکہ ہوتا تھا، پہلے زمانے کی کرنسی تھی۔ تو اس نے جب مانگا تو وہ ساتھی نے کہا مجھے کوئی گواہ لاؤ، تو وہ ساتھی کہتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کر تم سے قرض لیتا ہوں۔ کہتا ہے کوئی شیورٹی تو لاؤ، کوئی کفالت و ضمانت تو لاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو شیورٹی کے طور پر پیش کر کے میں تم سے قرض مانگتا ہوں۔ تو وہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے اور 1000 دینار قرض دے دیتا ہے۔ وہ ساتھی جو اپنی ضرورت کے لیے دور جاتا ہے، دوسرے شہر کو جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وقت پہ واپس آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، سمندر کے کنارے پہنچتا ہے، کشتی تلاش کرتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ دور دور تک کوئی کشتی اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی سواری اس کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اے اللہ میں نے میرے ساتھی سے قرض لیا، اس نے گواہ مانگا تو میں نے تجھے گواہ بنایا، اس نے شیورٹی مانگی تو میں نے تجھ کو ضمانت اور شیورٹی میں پیش کیا۔ اے اللہ آج میں میرے ساتھی کو وقت پہ قرض ادا کرنے کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سواری نہیں مل رہی ہے۔ پھر اللہ سے یہ دعا مانگنے کے بعد ایک لکڑی لے لیتا ہے، اس میں سوراخ کر کے ایک چٹھی لکھ کے 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر، لکڑی میں رکھ کر سمندر میں آگے بھیج دیتا ہے۔ ادھر دوسرا ساتھی ادھر سمندر کے کنارے نکلتا ہے، اس امید سے کہ آج میرا ساتھی آئے گا، میری رقم واپس کرے گا، میرا پیسہ واپس کرے گا، لیکن دور دور تک کوئی اس کو کشتی نظر آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ایک لکڑی اس کی طرف آ رہی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس لکڑی کو میں لے لوں گا تاکہ گھر میں چولہا وغیرہ جلانے کے کام آ جائے گا۔ اور وہ لکڑی جب لیتا ہے تو اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھی کی طرف سے ایک خط اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، اگر سچی نیت سے ہم قرض لیں گے، اچھی نیت سے اگر قرض لیں گے تو کچھ دنوں کے بعد اس ساتھی کو سواری مل جاتی ہے، تو وہ اپنے ساتھی کے پاس 1000 دینار دوبارہ لے کر حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے 1000 دینار ہیں۔ تو وہ ساتھی کہتا ہے کہ دراصل تم نے جو پہلے بھیجے تھے وہ مجھے مل چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ تک وہ رقم پہنچ چکی ہے، اب یہ تم واپس لے جاؤ۔ دیکھو دونوں کی نیت اچھی ہے، نہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ یہ ٹھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ کرتا ہے، اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیے آج معاشرے کے اندر خود غرضی، مفاد پرستی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کو قرض دینا نہیں چاہتے، لوگ ایک دوسرے کو قرض دینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں ترقی کروں گا، میں زمین خریدوں گا، میں پلاٹ بناؤں گا، میں تجارت میں آگے بڑھوں گا، اس کو کیوں قرض دوں، اس کو قرض دینے کی کیا ضرورت۔ یہ خود غرضی آج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے قرض کا ماحول ختم ہو رہا ہے اور لوگ سودی قرض پر لینے پر مجبور ہو رہے ہیں، غلط طریقے سے قرض لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو آدمی قرض لیتا ہے وہ جلدی واپس نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو دونوں پہلوؤں پہ کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ دیکھیے شریعت کے اندر قرض دینے کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی دنیا کی مصیبت کو دور کرتا ہے، وقت آنے پہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے اور اس کو قرض دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، قرض کی ضرورت ہے، ہم مدد کر دیے، اس کو پیسہ دے دیے، تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر آسانی کرتا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا اس وقت تک اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرہ۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کتنا بہترین آفر ہے، کتنا بہترین انعام ہے۔ قرض کی رقم بھی واپس مل جائے گی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ تابعین میں سے ایک مشہور تابعی ہیں اسود بن یزید النخعی۔ وہ ایک تاجر سے، ایک مالدار آدمی سے ہمیشہ قرض لیتے تھے اور وقت پہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرض لیے اور ادا کرنے کی نیت سے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم سے قرض لیا تھا اور میں آج ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن مجھے کچھ اور مہلت چاہیے، مجھے اور ٹائم چاہیے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، مجھے قرض ابھی چاہیے، واپس کر دو۔ رقم جو لاتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ تاجر وہ رقم دوبارہ ان کو واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ میری طرف سے تمہارے لیے قرض ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنا کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ صدقہ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اسی لیے میں آج دوبارہ یا دوسری مرتبہ آپ کو قرض دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منح منیحۃ لبن او ورق او احدى زقاقا كان له مثل عتق رقبہ۔ اگر کوئی آدمی اپنے دودھ دینے والے جانور کو کسی کو کچھ دنوں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دے دیتا ہے، یا چاندی قرض میں دیتا ہے، اس زمانے کی کرنسی تھی چاندی، آج اگر کوئی پیسے قرض دیتا ہے، یا پھر کوئی راستہ بھٹکا ہوا ہے اس کو صحیح راستہ بتاتا ہے، اس کو راہ بھٹکے ہوئے آدمی کی رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1 غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اگر کوئی مکمل غلام آزاد کرتا ہے تو پورا اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ثواب ہے غلام آزاد کرنے کا۔ اور یہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو آدمی لوگوں کو قرض دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف قرض دینا نہیں بلکہ ضرورت پڑے تو قرض میں تھوڑا مہلت بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، آپ اس کو قرض دیے ہیں، وقت پہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو مزید تھوڑا مہلت دے دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا او وضع عنه اظلہ اللہ فی ظلہ۔ اگر کوئی کسی تنگ دست آدمی کے قرض میں مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے سائے کے نیچے اس کو سایہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے سائے کے نیچے قیامت کے دن اس کو سایہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار۔ اے صحابہ میں کیا تم کو اس آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جو جہنم پر حرام ہے یا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتائیے۔ علی کل قریب لین سہل۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر
اس آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ غور سے سنیے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، جسے کسی کو قرض دیے تو اس کو زیادہ پریشان نہیں کرتے، اس کو اچھے اخلاق سے اس سے قرض واپس مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ اور اسی طرح ضرورت پڑنے پہ اگر آپ مستطیع ہیں، مالدار ہیں، آپ کو اس کے قرض کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں صدقے کے طور پر۔ اللہ نے قرض کے تناظر میں کہا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقے کے طور پر اس آدمی کو معاف کر دو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ کیوں اچھا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پاس جو اجر ہے، جو ثواب ہے، یہ دنیا کی رقم کے سامنے بہت بڑا ہے، اس لیے اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ